امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی رحمت والے ہاتھ، برکت والے ہاتھ، نبوت والے ہاتھ فضا میں اٹھائے، آسمان کی طرف چہرہ نبوت اٹھا کر دعا کرنے لگے، میرے پروردگار، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرنے والے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ یوں اٹھائے، اللہ جل جلالہ کی جانب یوں امید سے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی، اللہم اعز الاسلام مسلمانوں کو قوت عطا فرما، ابو جہل بن ہشام مسلمان ہو جائے یا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے، ان دونوں کی اسلام کو بڑی ضرورت ہے، ان میں سے جو تجھے محبوب ہو، ان میں سے جو تجھے پسند ہو، اے میرے پروردگار، تیرا نبی تجھ سے مانگ رہا ہے، تیرا رسول تجھ سے مانگ رہا ہے، ان میں سے جسے تو پسند کری اسے اپنے نبی کی غلامی عطا فرما، اسے اپنے نبی کی صحابیت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے آپ نے دو شخصوں کے لیے دعا کی، ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے، آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ابو جہل کبھی مسلمان نہیں ہوگا، وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے دلوں پر بھی مہر لگی، جن کے آنکھوں پر بھی مہر لگی، جن کے کانوں پر مہر لگی، ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، فرمانے لگی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے میرے پروردگار، پھر میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں عمر بن خطاب کے ذریعے سے ہی قوت عطا کر دے۔ تیرے نبی کی تمنا، تیرے پیغمبر کی آرزو، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا، میری آرزو عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے، وہ اہل ایمان کے اندر آ جائے، مسلمانوں کے اندر آ جائے۔ مکہ المکرمہ کا بڑا بہادر ہے، بہادروں میں اس کا نام شمار ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ایمان والوں کی حالت جانتا ہے، تو ایمان والوں کی کیفیات جانتا ہے، ظالموں نے کتنا ظلم کیا، دن رات میرے صحابہ پہ ظلم کیا، دن رات ظلم کرنے والے، دن رات میرے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، مجھے بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، اے میرے پروردگار، میں دار ارقم میں نماز ادا کر رہا ہوں، دار ارقم میں صحابہ کو تعلیم دے رہا ہوں، میرے پروردگار، میری دل کی تمنا ہے عمر بن خطاب اگر ایمان لے آئے، اسلام کی محنت علی الاعلان ہو جائے گی، اسلام کی دعوت علی الاعلان ہو جائے گی، بیت اللہ کا دروازہ کھل جائے گا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، کوئی راستے میں نہیں آئے گا۔ ادھر سے سرور کائنات نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اپنے نبی کی دعا کی لاج رکھ کر عمر بن خطاب کو ایمان عطا فرما دے۔ کیسا مقام ہے اس صحابی کا جس کو حضور مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مقصود کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قوت ملے گی، اس کے ذریعے سے طاقت ملے گی، نڈر ہے، بے خوف ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں کھاتا، دبدبا رکھتا ہے، روب رکھتا ہے، اور
پر اپنی زبان کا اثر بھی لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میرے پروردگار اس نوجوان کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے تیرے اسلام کو بڑی قوت ملے۔ کیسا صحابی ہے، کیسا مقدر ہے کہ جس کی خوبیاں حضور بیان کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے۔ مانگنے والے سرکار ہو، دینے والا اللہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ملے؟ دل کی تمنا ہو، آرزو ہو، اللہ پوری نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا فیصلہ ہو گیا، عمر آپ کو ملے گا، عمر آپ کو ملے گا۔ ادھر سے ابو جہل منصوبے بنا رہا تھا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسے روکو، اسے بند کرو، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرو، نہیں تو ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہر طرف صرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے۔ کہا کیا کرے؟ میں مختصر بات کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ آخر کار یہ بات طے ہو گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی کر دو تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ابو جہل نے کہا جو یہ کام کرے گا اسے 100 اونٹ میں اپنی طرف سے انعام دوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، انعام کا اعلان ہو گیا، اب اس کام کو کرے گا کون؟ اس کے لیے بھی تو کوئی ایسا چاہیے جو بہادر ہو، جو یہ کرنے کی جرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ سب کے انگلیوں کا اشارہ ہوا کہ یہ کام عمر بن خطاب کرے گا، وہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو تیار کر لیا، کہا کہ 100 اونٹ ملیں گے، تو یہ کام کر سکتا، ہمیں تجھ سے امید ہے بس، اور کسی سے امید نہیں۔ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے 100 اونٹ حج ملیں گے۔ تلوار ہاتھ میں پکڑی، ٹھیک دوپہر کے وقت دوڑ رہے ہیں، سامنے سے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ دیکھا عمر کے ہاتھ میں تلوار اور غصے اور جلال میں جا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج میں یہ بات ہی ختم کر دوں گا، روزمرہ مسائل بنتے ہیں، کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس نبی کو ختم کر دوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ سمجھ گئے کہ خطرناک ارادے سے نکلا ہے، دعا چل رہی تھی، اللہ نے دعا قبول کی، گھر سے نکالا، چلایا، دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ ملے، کدھر؟ کہا یہ کام کر۔ کہنے لگا ان کو تو بعد میں ختم کرنا، ایمان تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے، اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ عمر بن خطاب جلال میں آئے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں ایمان کیسے آ گیا، اسلام کیسے داخل ہو گیا، کون مسلمان ہوا؟ تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے نا میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تیرے گھر کے اندر ایمان داخل ہو گیا، تیرے گھر کے اندر اسلام آ چکا ہے۔ فرمانے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب، تیرا بہنوئی سعید بن زید، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کی آغوش میں آ چکے ہیں، دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر بن خطاب کہنے لگا ادھر تو بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لوں گا، پہلے گھر والوں کی خبر لوں گا۔ فوراً بہن کے گھر کا رخ کر لیا اور دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا فاطمہ دروازہ کھولو، تیرا بھائی عمر بن خطاب آیا ہے۔ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب، سعید بن زید، ان کی بہن اور بہنوئی کو حضرت خباب قرآن کریم پڑھا رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے آواز سنی، دروازے پہ عمر بن خطاب ہے، کیونکہ جلال ہر کوئی جاننے والا تھا، ان کی خوف اور دہشت کو سب جاننے والے، اس لیے حضرت خباب کو انہوں نے فوراً ایک جگہ پہ چھپا دیا۔ فرمانے لگے تم چھپ جاؤ، ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ دروازہ کھولا گیا، غصے کی حالت میں گھر میں آئی، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو فرمایا بہن میرے سننے میں آیا، ایک شخص نے مجھے بتایا تم بے دین ہو چکی ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے
ذات پہ یقین رکھ لیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے حضور پر ایمان رکھ لیا، اللہ کی کتاب پہ ہم ایمان لے آئے۔ جب یہ بات کانوں میں پڑی، بہنوں کو بھی مارنے لگے، بہن کو بھی مارنے لگے، اتنا مارا ان کے سر سے خون نکلنے لگا، چہروں سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب سامنے آئی، کہنے لگی او اللہ کے دشمن، کیا ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے، کیا ہمیں اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھ لیا، ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے، کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کو اپنا نبی مان لیا، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئے، قرآن کو اپنی کتاب مانا، آسمانی کتاب مان کر ایمان لے آئے۔ فرمانے لگی اے خطاب کے بیٹے، کان کھول کے سن لے، اگر تو خطاب کا بیٹا، میں بھی خطاب کی بیٹی، تو مارتا مارتا تھک جائے گا مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکے گا، میرے دل سے ایمان نہیں نکلے گا۔ کہنے لگی مرنا گوارا ہے مگر رسول اللہ کی غلامی چھوڑنا گوارا کوئی نہیں، اسلام چھوڑنا گوارا کوئی نہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی سی ہے، یہ عارضی زندگی گزر جائے گی، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ کہنے لگی خطاب کے بیٹے، عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اگر تم مان بھی دے گا ہم سب جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، مرنا تو سب نے ہے، تاکہ مر سکتے ہیں لیکن تو اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایمان کی جب یہ طاقت دیکھی، ایمان کی جب یہ غیرت دیکھی، تو اب سکتہ طاری ہو گیا کہ کیا چیز پی لی انہوں نے، کیا پڑھ لیا انہوں نے، کیا سیکھ لیا انہوں نے، جو عمر جیسا شخص بھی ان کو منانے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ دل نرموں میں وہ دعا اثر کر رہی تھی، وہ دل میں اتر رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا بہن، تیرے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر تیرا بھائی اب ڈھیلا پڑ گیا ہے، تو کیا پڑھ رہی تھی، تو کیا بول رہی تھی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، پڑھاؤ تو صحیح، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں دلی اعتبار سے اتنا مضبوط کر رہی ہے۔ ادھر سے حضرت خباب جن کو چھپایا تھا وہ فوراً آ گئے، ان کے ہاتھ میں چند اوراق تھے جن میں 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ۔ وہ صحیفہ جب سامنے آیا تو کہا مجھے دو پڑھے، کہنے لگی نانا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک اسے نہیں چھو سکتا، پہلے پاک ہونا پڑے گا پھر تلاوت کرنی ہے۔ وضو کرایا یا غسل جو بھی، پاک ہوئے، پاک صاف ہوئے، اب صحیفہ سامنے رکھا تھا، پڑھ کے تو دیکھو، آج تک مخالفت ہی کرتے رہے ہو، کاش تم نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو ایمان تمہارے دل میں اتر چکا ہوتا۔ آج تک کبھی سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں تھا، صرف مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔ آج صحیفہ قرآن کے اوراق سامنے ہیں، ادھر سے عمر بن خطاب کی نظر صحیفے پر ہے اور ادھر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ عرب سے تعلق، عربی جاننے والے، اس لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں، سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ قرآن کریم کے آیات وضو ہوئے، پاک ہوئے، پڑھنے لگی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استویٰ۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے جا رہے، کرتے کرتے اس آیت میں آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب اس آیت پہ آئے ایمان دل میں اتر چکا، فوراً کہنے لگے خباب
परवरदिगार उमर बिन खत्ताब को ईमान अता कर दी, तो कितना खुश नसीब है। अल्लाह के नबी की दुआ तेरे हक में कबूल हुई, अल्लाह के नबी की दुआ का असर पड़ गया। कहने लगे जल्दी करो, अब इंतजार नहीं कर सकता, दिल बेकरार हो चुका है, दिलो दिमाग को सुकून चाहिए। हज़रत खब्बाब लेके चल पड़े, दार अरकम की तरफ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे, असहाब पैगंबर को तालीम दे रहे, कुरान की तिलावत में मसरूफ है, दीन की तालीम में मसरूफ है। इधर से किसी ने देख लिया, देखने वाले ने फौरन बताया या रसूल अल्लाह उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं। उमर बिन खत्ताब सामने नजर आ रहा है। असहाब पैगंबर घबराए, असहाब पैगंबर परेशान हुए। उन्हीं जमात के अंदर और असहाब के अंदर रसूलुल्लाह के चाचा अगर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद है। फरमाने लगे भतीजे घबराने की जरूरत कोई नहीं, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, अगर अच्छी नीयत के साथ आएगा इस्तकबाल किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। अगर गलत नीयत से आया, बुरे इरादे से आया, रब्बे काबा की कसम तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी की होगी। ये आपके चाचा की जबान है। इधर से उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे आए, दस्तक हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को हुक्म दिया दरवाजे को खोल दिया जाए। दरवाजा खोला, दो सहाबा ने, एक ने दाएं जानिब से पकड़ा, एक ने बाएं जानिब से पकड़ा, हुजूर की खिदमत में ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, खुद तशरीफ लाए। कितना खुश नसीब सहाबी है जिसकी तरफ मेरा महबूब चल के गई, जिसकी तरफ नबूवत चल के गई। और सामने उमर के सामने खड़े हुए उनका कुर्ता पकड़ लिया, फरमाने लगे ए उमर क्या तू उस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक तो अल्लाह का अज़ाब ना देख ले, या रुसवा कुन अज़ाब तुझ पे ना आ जाए। क्या तू ईमान उस वक्त तक नहीं लाएगा जब तक अल्लाह तुझे ज़लील व ख़ार ना कर दे। और फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा अहदहु, ऐ मेरे परवरदिगार इसे इस्लाम की दौलत अता कर दीजिए, इसे इस्लाम के लिए कबूल कर लीजिए। हुजूर के सामने खड़े हुए और बोल पड़े, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। आका मैंने इकरार कर लिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के नबी और